آج اچانک پتہ چلا کہ جناب مناظر حسین صاحب کی فیملی میں کسی بچی کا انتقال ہو گیا۔ دکھ اور صدمے کی اس گھڑی میں اور میرے بڑے بھائی جناب آفتاب احمد اپنے مرحوم والد جناب علی جان صاحب کے اصولوں اور محبت کی وراثت کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے عزیز جناب حافظ عرفان صاحب اور جناب مناظر حسین صاحب کے گھر حاضر ہوئے، جہاں پتہ چلا کہ جناب مناظر حسین صاحب کے چھوٹے بھائی کی اکلوتی 4 سال کی معصوم بیٹی، جس نے ابھی ٹھیک سے چہکنا بھی نہیں سیکھا تھا، اچانک اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس خبر نے دل کو صدمہ پہنچایا۔ معصوم بچی کا جانا پورے پریوار کے لیے ایک ایسا زخم ہے جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس غمگین ماحول میں بچی سے متعلق باتوں کے چلتے چلتے ہم ہمارے وراثتی رشتے کی ڈور سے جڑے اپنے بزرگوں کے دور میں پہنچ گئے۔ ان کی یادوں کی کتاب کھل گئی۔ ہمارے مرحوم والد جناب علی جان صاحب اور اس گھر کے بزرگ مرحوم جھنن مستری صاحب محض دوست نہیں تھے، وہ روحانی طور پر ایک دوسرے سے جڑے تھے۔ وہ دونوں آج اس فانی دنیا کو الوداع کہہ چکے ہیں، مگر اپنی اولادوں کو ایک ایسا عظیم، بے مثال اور پاک رشتہ وراثت میں دے گئے ہیں جو دنیا کی کسی بھی دولت یا زمین جائیداد سے کہیں بڑھ کر قیمتی ہے۔ شوق کی اس محفل میں جب بزرگوں کا ذکر چھڑا تو یادوں کے جھروکھوں سے ان کی خوبیاں، اخلاق اور علم کی مہک آنے لگی۔ یہ بزرگ کیا تھے؟ علم اور شرافت کا چلتا پھرتا ادب تھے۔ انہوں نے جس دوستی کی بنیاد رکھی اسے پوری زندگی شدت اور ایمانداری اور دلجوئی کے ساتھ میں جیا۔ باتوں باتوں میں جب یادوں کا کارواں آگے بڑھا تو مرحوم والد محترم کے ساتھ ساتھ مرحوم حضور سہسوانی، مرحوم اخلاق سہسوانی، مرحوم آفتاب عالم اور محترم جناب افروز صاحب وکیل صاحب کی ادبی اور علمی شخصیتیں ہمارے ذہن میں زندہ ہو اٹھی۔ وہ بھی کیا دور تھا جب اس زمانے میں مشہور ادبی رسالہ ساہتک پترکا شمع نکلا کرتا تھا۔ اس رسالے میں آنے والی ساہتک پہیلیاں، جس کو ادبی شمع معمہ کہتے، کو حل کرنے کے لیے یہ بزرگ گھنٹوں بیٹھتے تھے۔ پہیلی حل ہونے پر جو رقم ملتی، شمع اسے پہیلی حل کرنے والوں میں برابر برابر بانٹ دیتا تھا۔ کبھی کسی کے حصے میں 2 روپے آتے، کبھی کسی کے حصے میں 5 روپے اور کبھی کچھ بھی نہیں۔ دولت کے اعتبار سے بھلے ہی اس معمے نے انہیں کچھ خاص نہ دیا ہو، لیکن ادب اور علم کے اعتبار سے ان کی سوچ کو اتنا اونچا اور اعلیٰ بنا دیا کہ وہ خود چلتا پھرتا زندہ اور جاوید ساہتیہ بن گئے تھے۔ وہ ادب کو صرف پڑھتے نہیں تھے بلکہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں جیتے تھے۔ یہ انہی کی پاکیزہ صحبت کا نتیجہ ہے کہ آج ہماری پیڑھی یہ وراثتی رشتہ محفوظ رکھے ہوئے ہے۔ آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے دکھائے ہوئے اسی اخلاق، تہذیب اور محبت کے پد چنھوں پر آگے بڑھتے ہوئے اس وراثتی رشتے کی لاج رکھیں۔ اس معصوم پھول سی بچی کی موت نے آج یہاں بیٹھنے کا سبب دیا۔ ہم بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس معصوم پاک روح کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے۔ ساتھ ہی ہمارے تمام مرحوم بزرگوں اور ان کے سبھی مرحوم ساتھیوں کی مغفرت فرمائے اور انہیں بھی جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ ترین مرتبہ بخشے۔ آمین ثم آمین۔